سورہ ابراہیم دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور انکار کرنے کے لیے خوفناک نتائج پر تنبیہ ہے، چونکہ رکوع میں ان کی وہ پر اثر دعا نقل فرمائی گئی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ انہیں ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ یعنی یہ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسیوں کے اندھیرے، کتاب ان سارے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے۔ اور یہ کتاب کے آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ تو کون ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کی طرف یعنی وہ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہاں یستحیون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب دنیا کو ناجائز طریقہ سے طلب کرنا۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ تو یستحبون کا یہ مطلب ہے، کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جس کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھے کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو بھی وہ روکتے ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ تو خوشحالی یا تکلیف ہو، نعمتیں ہو، مصائب ہو، ان باتوں کے ذریعے اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ جو تکلیف پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ نیک کام کرنے کی یعنی شکر کیا ہے کہ شکر کہتے ہیں شکر دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں پر جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے، جیسے اسلام نعمت ہے یا کوئی تکلیف بھی انسان کے لیے نعمت ہی ہوتی ہے، وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کسی فائدے کے لیے ہی آئی ہے، اور یا دنیا میں کوئی فائدہ ہو یا آخرت میں کوئی یعنی آخرت میں اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا، کہ یہ بھی شکر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی ناشکر ہے۔ اور پھر انسان نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا تو یہ بھی، اور اسے محبت نہیں کرتا، اس سے راضی نہیں ہوتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ناشکری میں ہی آتا ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا، نعمت کا اقرار کرنا، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اس کی اطاعت کے کام میں خرچ کرنا۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔
اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ یعنی انعام پر، نعمت پر انسان شکر ادا کرے تو اللہ کا فضل ہی بڑھ جاتا ہے، اور وہ فضل کیا ہوتا ہے؟ مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے۔ کس کی قید ہوتی ہے؟ جس کو نعمت ملی ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس ہی رہ جاتی ہے۔ بیماری میں بھی انسان شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اچھی صحت کر دیتا ہے۔ بیماری صحت کا باعث بن جاتی ہے، کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ناشکری پر وویلا انسان مچا دے، انسان کہے کہ میں ہی کیوں، مجھ پر ہی کیوں مشکل آئی، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو اس لیے ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کے کلمات ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ خواتین کو خاص کر شکر ادا کرنے میں مشکل پیش آتی ہے نا، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی کہ وہ شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی، ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن اگر ایک بھی تکلیف آئی تو اس کا چرچا کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود اور جن کے بعد ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو لٹا دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا واقعی ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، چانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ الٹا پیغمبروں کی نیت پر شک، ان کی بات کو ٹویسٹ کیا، ان کی بات کو کچھ بھی نہ سمجھا۔ پیغمبر کس چیز کی طرف بلا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ اس کو کس طرح انٹرپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو ضروری نہیں لوگ اس کی بات کو بھی سمجھ جائیں، بعض اوقات وہ اس کے غلط معنی بھی لیتے ہیں، جیسے کہ نبیوں کی باتوں کے غلط معنی لیے۔ اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا بھی غلط جو ہے نا میننگ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ پھر اس پر صبر کرنا ہے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وحی سے ڈرے۔ تو اللہ کے غضب، اس کی وحی سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے، رب کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ تو نہیں۔ بس بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، وہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، کسی نیک کام کی توفیق اور اس کی اچھی طرح کرنے کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، یعنی اچھے طریقے سے کرنا بھی جو ہے وہ بھی چھن جاتا ہے اور نیکی کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ اور رب سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر ہی شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے خوف زدہ ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ 2 باغ ہیں، کیونکہ یہ خوف انسان کو بری بات
زبان سے نکالنے سے روکتا ہے اور اچھا مخلص انسان بناتا ہے، اچھی عبادات کرواتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، اور اس کا گھونٹ گھونٹ وہ پیے گا، لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ یعنی ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، جہاں تک اس کے بالوں کے کناروں سے بھی، اس کے جسم کی ہر جگہ میں وہ پائے جانے والے درد و تکلیف کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ زحاق کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب ہر جگہ سے آتی ہے، یہاں تک اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی آئے گی، یعنی ہر طرف سے وہ نزاع اور سکرات میں پکڑا ہوا ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند و تیز ہوا پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں۔ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر یکساں ہے، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی ہدایت کی رغبت دینے میں بھی یعنی ہدایت کی رغبت دنیا میں بھی ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہدایت کی رغبت کے لیے، لیکن آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، یعنی کوئی زور نہیں تھا میرا تم پر، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان بول رہا ہے یہاں پہ۔ شیطان قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے ان سے کہے گا چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں اس سے پہلے کہ تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں یہ جو سارا پوری آیت ہے یہ شیطان کا خطبہ ہے کہ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان ایک خطبہ دے گا۔ تو ابلیس جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ہاں، یعنی اگر زندگی میں ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہو تو ہمیں پتہ نہ چل رہا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے ہم جو ہے نا بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر جب بہت زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں تو اب وہ جا کے وہ کہے کہ وہ اعتراف بھی کرے ہاں میری وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ایسے ہی ہے، ابلیس دنیا میں انسان کو گمراہ کرتا ہے، تو آخرت میں وہ جب جہنم میں اس پر عذاب ہو رہا ہوگا وہ کہے گا ہاں میں نے تمہیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، میں تم پہ اختیار نہیں رکھتا تھا لیکن میں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تم ہوتے گئے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ہوگا کہ ان پر اور زیادہ شدت غم پڑ جائے گا، ان کو اور زیادہ غم ہوگا، ایک تو جہنم میں جانے کا وہ ہوگا غم، اور دوسرا اس بات کا غم ہوگا کہ ہم نے اس کی تقلید کی ہے۔ پچھتاوا ہوگا نا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہر وقت سلام کرنا چاہیے، سلام سے برکت ہوتی ہے، گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرے، جب کسی کو آپس میں ملے تب بھی سلام کرے، تو یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی شجر طیبہ
کون سا درخت ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ کھجور کا درخت ہے جو طیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی علم تری کیف ضرب اللہ، یا فرمایا یہ مومن کی مثال ہے. درخت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ ہوں. پہلا کہ اس کی جڑ مضبوط ہو، دوسرا وہ سیدھا کھڑا ہو، تیسرا بلند شاخیں ہو اس کی. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. تو اسی طرح ایمان کی 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ایمان ہو سکتا انسان کا. دل کی تصدیق کہ یعنی جڑیں مضبوط جم گئی ہیں، پکا یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ پر، رسول برحق ہے، آخرت برحق ہے. مختلف جڑیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، دل کو انہوں نے پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. دل کہیں ادھر ادھر مائل نہیں ہو سکتا. پکا ایمان یعنی جڑیں مضبوط. دوسرا زبان سے اقرار، اس کا اظہار، پھر جسم سے عمل کر کے دکھانا. تو ایمان کے 3 حصے ہیں، تصدیق، اقرار اور عمل. دل سے تصدیق کیا، زبان سے اقرار کیا اور عمل سے بتایا. تو جس انسان کے دل میں ایمان جاگزی ہو جاتا ہے، جس کی زبان مستقیم ہو جاتی ہے، جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتا رہتا ہے. اور آپ اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے سوال کریں، آپ اسے کسی طرح کی مدد چاہیں تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. وہ اگر آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک، نہ آ سکا تو کسی اور طریقے سے آپ کی دل جوئی کر دے گا یا کسی سے کروا دے گا. اس کے علاوہ خیر ہی خیر اس میں ہوتی ہے. وہ سوچتا بھی اچھا ہے، دوسروں کے لیے بولتا بھی اچھا ہے، اور چاہے سامنے ہو یا پیچھے ہو اچھے کام ہی کرتا ہے. تو خوبصورت عمل خوشبودار اچھے انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. تو قبر کی تنہائیوں اور وحشتوں میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہو. تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے عمل کا شوق رکھنا چاہیے، خوبصورت عمل کا. اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم وہ درخت ہیں جو ہر وقت پھل دے رہے ہیں. اگر نہیں تو کسی کو دیکھیں تو مسکرا ہی دیں. اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو یہ بھی کہ یہ پھل دینے کے برابر ہی ہے. باقی آپ دیکھیں سارے درخت خزاں میں جھڑ جاتے ہیں، لیکن دل دیکھیں تو جو ہے نا دل گھبراتا ہے ان کو کہ یہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. یعنی خزاں میں کیا ہوتا ہے؟ سارا باغ ہی اجڑ جاتا ہے. اور جس کو ہم نے بڑا وہ محنت کی ہوتی ہے باغ پہ، تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. لیکن کھجور کا درخت ایسا ہے جو سدا بہار ہے. تو اسی لیے اس کو ایمان والوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایمان والا سدا بہار ہوتا ہے، ہر وقت صحیح رہتا ہے ایمان اس کا. وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور گندی بات کی مثال گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے بھی اکھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام ہی نہیں ہے. یعنی کلمہ خبیثہ کا شجرہ خبیثہ، جو جڑی بوٹیاں سی ہوتی ہیں جو زمین میں اگ جاتی ہیں، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا پودوں کو، جو فائدہ مند پودے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس کی مثال کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ کافر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، وہ اچھے کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو آخرت کی پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر. لیکن جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ حق بات سے محروم رکھے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. یعنی ظالموں کو ان کی قبروں میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب قبر میں نہیں ہوگا ظالموں کو. طویل حدیث کا حصہ کہ آپ نے موت کا ذکر کیا، فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا بٹھاتے ہیں. یہ کہاں کی بات کر رہی ہوں میں؟ قبر کی. اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری.
کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہی جواب دیتا ہے۔ تو منادا کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا جہنم کی طرف سے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری غز ہوتا ہے کہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ مٹی ہو جائے۔ تو ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر روح لٹائی جاتی ہے اور پھر یہی دہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور منافق کی اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت بری قرارگاہ ہے، یعنی ایمان کو کفر سے بدل دینا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا۔ اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ پے در پہ چلنے والے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی توحید پر شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اور ڈر کس چیز کا ہے؟ شرک کا، کہ ہمیں کبھی شرک سے ڈر نہیں لگا۔ یعنی انہیں کس کے لیے شرک کا ڈر تھا؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کبھی اس سے ڈر لگا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے فکر کی کہ وہ شرک نہ کریں؟ اے میرے رب، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ یعنی وہ پچھلا ان کو یاد تھا جن کے والد اور ان کی قوم کر رہی تھی، یعنی باپ سے رشتہ ختم ہو گیا، نسبی رشتہ ختم ہو گیا، اور اب میرا کون ہے جو میرے دین کے ساتھ ہے۔ یعنی انبیاء کا اخلاق کیا، وہ نافرمانیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم نافرمان نہ ہوں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست نے نافرمانی کی ہے تو آپ نے دوست کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں دین میں واپس لے آ۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو کہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں پہ بہت یعنی اچھی آبادی ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں ہوں۔ تو یہاں پہ کہاں پہ آباد کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہاں آباد کیا؟ صحرا میں آباد کیا، جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، جہاں پہ کھانا پینا لینا مشکل، جہاں پانی ملنا مشکل، تو وہاں پہ آباد کیا۔ لیکن فکر کیا تھی کہ نماز قائم کرے، یہ محبتوں کی دعا بھی دی اور کھانے کے لیے بھی بہترین چیزیں مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا کہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ہی رکھنا پسند کریں، لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی دینی بھی پڑی، کبھی نعمتیں اور رام چھوڑنے بھی پڑے تو خوشی سے چھوڑ دینے چاہیے۔
اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ نہ آسمان میں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظلم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب بھی نہیں لوٹے گی، ان کے دل خالی ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں، ہم رسولوں کی پیروی کریں، اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ یعنی نعمتیں پا کر اکڑتے تھے دنیا میں، سمجھتے تھے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے، ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، زبردست، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جگڑے ہوں گے، ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، یعنی یہ سخت ترین عذاب ہوگا جس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ تو قرآن کے آنے کا مقصد اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اسے لوگوں کو خبردار کیا جائے، تو اسے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے۔ اسے عقل مند کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھیں اور گھر والوں کو بھی اس کی رغبت دیں۔